نحمده ونصلي ونسلم على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم حدیث کورس کی آج 20ویں حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظیم ہے، من صامتا نجا۔ فرمایا گیا جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ پھر سن لیجئے، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ خاموش کیسے رہا؟ خاموش رہنے کا مطلب کیا ہے کہ دو دوست اگر لڑ رہے ہیں، دو بھائی اگر لڑ رہے ہیں تو ایک کا کام ہے خاموش ہو جانا۔ تو جب خاموش رہیں گے نجات پا جائیں گے۔ اور نجات کیسے پائیں گے؟ لڑائی نہیں آگے بڑھے گی۔ جب لڑائی آگے نہیں بڑھے گی، گتھم گتھا بڑھتے 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 قتل و غارت کی طرف نہیں جائیں گے۔ ایک دوسرے کی ہڈیاں نہیں توڑیں گے، ڈانگیں نہیں چلائیں گے، ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑیں گے، ایک دوسرے کی عزت کو تار تار نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہیں دیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آئیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بدگوئی سے پیش نہیں آئیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر الزام نہیں لگائیں گے۔ اگر ایک بول رہا ہے دوسرا خاموش رہے، دوسرا بول رہا ہے تو پہلا خاموش رہے۔ اگر اس فارمولے کو، یہ یونیورسل فارمولہ ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اس یونیورسل فارمولے کو اگر ہم ایڈاپٹ کر لیں تو ہر گھر سے لڑائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہر معاشرے کے فرد امن کا شاہکار بن جائے گا۔ ہر گلی سے لڑائی ختم ہو جائے گی، ہر محلے سے لڑائی ختم ہو جائے گی، سوسائٹی سے لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اور ایک دوسرے کو جو لیگ پولنگ ہے، ایک دوسرے کو کی جستجو میں، جو جاسوسی میں ہم رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک راستہ ملا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ درگزر کریں، اور وہ یہ راستہ یہ ہے کہ خاموش رہیں، وہ راستہ یہ ہے کہ مت کسی بھی شکل میں، کسی بھی نوعیت میں، کسی بھی کیفیت میں جواب دیں۔ حدیث کے اندر، مختلف احادیث کے اندر بے شمار چیزیں آتی ہیں جو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ قرآن کے اندر بھی آیتیں ہیں کہ غصہ مت دکھاؤ، ایک دوسرے کو معاف کرو، درگزر سے کام لو۔ سینکڑوں احادیث ہیں جو فرماتی ہیں کہ درگزر سے کام لو، ایک دوسرے کو معاف کر دو، ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، معاف کر دو۔ اس سے آپ کا دل کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، دل کے اندر سے کینہ ختم ہو جائے گا، دل کے اندر سے بغض ختم ہو جائے گا، دل کے اندر سے حسد اور شر ختم ہو جائے گا۔ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے سکون آئے گا۔ اور اس کا بہترین طریقہ جو میں سمجھتا ہوں، آپ بھرپور طریقے سے ہر ایک کو السلام علیکم کیا کرو، چاہے وہ اجنبی ہے، چاہے وہ شناسا ہے۔ اپنائیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جب گزریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے، آپ کے اندر ایک خاص نوعیت، ایک انرجی پیدا ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، دین بہت بڑا ملٹیپل وٹامن ہے۔ یاد رکھیے، بہت بڑا ملٹیپل وٹامن ہے۔ پلیز اس کو ضائع نہ کیجیے۔ یہ گولیاں کھایا کریں، آپ باقی گولیوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ کیپسول کھایا کریں، باقی کیپسولوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ ڈرپیں اسلام کی لگوایا کریں، باقی ڈرپوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ گلیکسوز ڈی کے انجیکشن جو دین کی شکل میں یہ لگوایا کریں، باقی واہیات قسم کے انجیکشن سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ ٹیبلٹس، یہ گولی کیا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سچ بولنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ خیر پھیلانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیکی پھیلانا ہے۔ یہ وہ ملٹیپل وٹامن سے ہیں۔ صوفیاء کرام کے چہرے کیوں حشاش بشاش رہتے ہیں؟ کیا ان کو دکھ نہیں ہوتے؟ بڑے ہی دکھ ہوتے ہیں۔ کچھ اپنے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے بھی دکھ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے لگائے ہوئے دکھ بھی ہوتے ہیں، اور کچھ دکھ دوسروں کے سن سن کر بھی ہوتے ہیں۔ لیکن کمال ہے کیونکہ وہ ملٹیپل وٹامنز لگاتے رہتے ہیں۔ کبھی درود شریف کی کثرت ہوتی ہے، کبھی ذکر اللہ کی کثرت ہوتی ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کی کثرت ہوتی ہے، کبھی سجدے طویل کرتے ہیں، کبھی قیام طویل کرتے ہیں، کبھی خیر و برکت کو پھیلانے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کبھی خیر و برکت کو پھیلانے کے لیے صدقہ جاریہ کرتے ہیں۔
اس لیے اللہ ان کو حشاش بشاش رکھتا ہے، ان کو جوان رکھتا ہے، توانا رکھتا ہے، ان کی آوازوں کو توانائی بخشتا ہے، ان کے دلوں کو ہمت دیتا ہے، وجود کو ہمت دیتا ہے۔ یہ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے، سن لیجئے، دین کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے، خدا را دین ایک طبقے کے لیے نہیں ہے، پوری مسلم امہ اس دین کی داعی ہے، پوری امت مسلمہ اس دین کی داعی ہے۔ ہر شخص دین کا کام کر سکتا ہے، مت سمجھیے کہ دین کے کام کرنے کے لیے آپ کو مخصوص انداز اختیار کرنا پڑے گا، نہیں، دین کے لیے انتہائی سادگی، نہ کپڑوں کی پابندی، نہ جبوں اور کبوں کی پابندی، نہ مختلف انداز کی پابندی، بس بھرپور قسم کی اللہ اس کے رسول کی یاد کریں، ذکر کریں، اس کو پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔